سے نماز جنازہ پڑھوانا کیسا ہے؟ کیا یہ عالم کی توہین نہیں ہے اور بے حرمتی نہیں ہے؟ جواب عنایت فرمائیے۔ محمد عمران مغربی چمپارن سے سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں، نماز جنازہ پڑھانے کے استحقاق کے سلسلے میں وہ ولی میت کا ہوتا ہے امام محلہ سے مقدم، یہی تعلق کا فتویٰ ہے کہ اگر میت کا ولی موجود ہے تو میت کا ولی امام مسجد سے مقدم ہے نماز پڑھانے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر امام مسجد موجود ہو اور وہ باشرہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اور مسائل سے آراستہ و پیراستہ ہو تو جو ولی ہے میت کا اسے درخواست کرنی چاہیے کہ امام صاحب آپ نماز پڑھائیں، یہ بہتر ہے۔ البتہ مستحق جو ہے وہ میت کا ولی ہی مستحق ہے نماز پڑھائیں، ایسا نہیں ہے کہ امام مسجد کا ہو تو امام نماز پڑھائے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ماں کی جائیداد پر کس کا حق ہے؟ لال دروازہ تاج قریشی۔ اپنی ماں کا اکیلا بیٹا ہوں، 2 سال ہوا میری ماں وفات پا گئی۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب تاج قریشی صاحب، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی امی کے والدین باحیات ہیں یا نہیں؟ اسی طریقے سے آپ کے والد محترم باحیات ہیں یا نہیں؟ سب کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کے امی کے والدین باحیات ہیں، اسی طریقے سے آپ کے والد صاحب باحیات ہیں تو سب کا اس میں حصہ لگے گا، اور اگر نہیں ہے کوئی ایک ہے اس میں سے تو اسے بھی آپ بتلائیں، تو اس کے حساب سے مسئلہ بنے گا۔ اس لیے پوری تفصیل وراثت کے سلسلے میں مانگی جاتی ہے، صرف اتنا بتا دینا کافی نہ ہوگا کہ میں اکیلا ان کا بیٹا ہوں۔ صرف بیٹے ہی کی وراثت نہیں ہوتی ہے بیٹے بیٹے، بلکہ اس کے اندر شوہر کا بھی حصہ ہوتا ہے، والدین کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے ساری چیزوں کو تفصیل سے بتائیں پھر جواب دیا جائے۔ السلام علیکم، ہماری روزی روٹی کی بہت دقت آ رہی ہے، تو روزی روٹی کا کیا مسئلہ ہے اس کے بارے میں بتائیے۔ ایڈریس بھساول مہاراشٹر سے ہے، قطب الدین پنجاری۔ روزی روٹی کے بارے میں اس کے سلسلے میں تو بہت سے وظائف ہم نے اس سے پہلے بتایا ہے۔ ایک دعا ہے اذان کے بعد، اللہم ارزقنی طیبہ واستعملنی صالحا، یہ دعا اذان کے بعد ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ چھوٹی سی دعا، اس کا پڑھنے کا 2 فائدے، ایک اللہ تعالیٰ جس میں حلال عطا فرمائیں گے اور دوسرے صالح بنا کر کے دین کی خدمت میں استعمال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اب آپ وضو بنایا کریں تو یہ دعا پڑھا کریں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کے پڑھنے کا 3 فائدہ ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ ساری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اور اللہ تعالیٰ گھر نہیں ہوگا تو گھر بنوا دیں گے۔ وبارک لی فی رزقی، اور اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرما دیں گے۔ وظائف ہیں اور بھی بہت سارے ہم نے وظائف بتائے، ہمارے پچھلے ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور نماز کا خصوصی اہتمام فرمائیں، نماز کا خاص اہتمام فرمائیں۔ گھر کے اندر جتنے بھی افراد نماز کا اہتمام فرمائیں، ورنہ رزق کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ جو بے نمازی ہوتا ہے اس کے رزق سے برکت کو اٹھا لیں۔ السلام علیکم، کیا ثنا ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے یا صرف فرض نماز؟ وعلیکم السلام۔ ثنا پڑھنا ضروری نہیں ہے، سنت۔ ثنا پڑھنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ جو نماز کے دل میں پڑھا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ سنت۔ ضروری اسے بولتے ہیں کہ اس کے نہ پڑھنے سے نمازی نہ ہو۔ اگر فرض ہے تو، اگر واجب ہے اور جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ لیکن سنت اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو نماز آپ کی خلاف سنت ہے، اس لیے آپ سنت کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور یہ ہر نماز کے اندر، چاہے وہ نفل ہو یا فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو، کوئی بھی نماز، اس کی پہلی رکعت میں جب آپ اللہ اکبر کہہ کے شریک ہو شروع کریں گے نماز، چاہے امام کے پیچھے ہوں یا آپ امام ہوں یا انفرادی حالت میں نماز پڑھ رہے ہوں، ہر صورت میں کوئی بھی نماز آپ پڑھیں گے پہلی رکعت کے اندر تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا، اور یہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر کسی نے نہیں پڑھا تو نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت۔ میں ممبئی مہاراشٹر سے ہوں، میرا سوال ہے اگر ممی پاپا ہونے کے بعد دوسرے مرد کے ساتھ اگر بھاگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ میرا نام
محمد عالم صاحب آپ دارالقضا سے رجوع کریں، لیکن اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایڈریس بھی اپنا ذکر کیا، اگر آپ ایڈریس یہاں پر دیتے تو میں بتا دیتا کہ وہاں سے قریب میں کون سا دارالفتہ ہے اور دارالقضا ہے، وہاں سے آپ رجوع کریں۔ پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں مغرا کے اندر جو وہاں کی جامع مسجد ہے اس میں جمعہ کی نماز کے امام اور خطیب ہیں مفتی سعید الرحمان صاحب فاروق، تو آپ ان سے ملاقات کر لیں، اور مشہور شخصیت ہیں، اور میرا حوالہ بھی آپ دے سکتے ہیں، جہاں جونپور آ بھی چکے ہیں، میری ملاقات بھی مجھے رہتے ہیں، آپ حوالہ دے دیں، الرحمان صاحب نے آپ کے پاس جائے انشاءاللہ مسائل حل کر دیں گے۔ باہر غیر شریعت کے حساب سے جو مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شوہر کے رہتے ہوئے کسی مرد کے ساتھ تعلق عورت کا قائم کرنا، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، ناجائز اور حرام ہے، اور انتہائی بے حیائی والا، انتہائی بے غیرتی والا ناجائز عمل ہے۔ اللہ کی لعنت ایسی عورت کے اوپر، اور اگر بھاگ چکی ہو وہ عورت اس کے ساتھ، لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح جو پہلے شوہر کے ساتھ ہے وہ نکاح نہیں ٹوٹتا، وہ نکاح باقی رہتا ہے۔ اب اگر وہ آ جائے تو اب شوہر کو چاہیے کیا کریں، تو شوہر کو یہ چاہیے کہ اپنے گھر کے اور عورت کے گھر کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کی ایک میٹنگ کریں، اور اس کے اندر جو دارالقضا کے مفتی صاحب ہیں اور امام صاحب ہیں و اعتبار شخص ہیں، ان کو بھی آپ بلائیں وہاں پر، اور سب کے سامنے بات رکھیں۔ اگر وہ عورت سب کے سامنے اللہ سے توبہ کر لیتی ہے اور آئندہ کے لیے وعدہ کرتی ہے کہ اب میں ایسا نہیں کروں گی، تو آپ ایک مرتبہ اسے معاف کریں۔ البتہ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو اسے طلاق دے سکتے ہیں، اور چاہیں تو اسے اپنے نکاح میں باقی رکھیں۔ اور یہ عمل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ گناہگار عمل ہے، اور جو ہے بہت ہی زیادہ بے شرمی والا عمل ہے، حرام ہے، اسلام کے اندر ناجائز عمل ہے کہ شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کے ساتھ عورت تعلقات قائم کرے اور اس کے ساتھ۔ مفتی صاحب ایک مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اگر طواف کے دوران کسی عذر سے وضو اگر ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ طواف کرتے ہوئے اگر وضو ٹوٹ جائے تو فوراً اسی جگہ سے آپ جو ہے طواف سے باہر نکل آئیں اور آپ وضو بنائیں، اور وضو بنانے کے بعد آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ وہیں سے آگے کنٹینیو کر لیں جہاں سے طواف میں آپ کا وضو ٹوٹا تھا، اور چاہے تو آپ شروع سے کریں۔ اس کے اندر بھی بہتر یہ ہے کہ جب آپ شروع کریں تو حجر اسود سے شروع، جیسے آپ تیسرا طواف کر رہے تھے اور رکن یمانی تک پہنچے تھے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو آپ جب آئیں تو پھر سے حجر اسود سے تیسرا طواف شروع کریں، یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ پھر سے طواف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں سجدہ تلاوت اور آیت کتنی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں 15 سجدہ ہے اور 6236 آیت ہے، اور ہم نے سنا ہے 6666 آیت ہے اور 14 سجدے۔ احناف کے نزدیک قرآن کریم کے اندر 14 سجدے ہیں۔ احناف کے نزدیک قرآن کریم میں کتنے سجدے ہیں؟ 14 سجدے ہیں، اور سورہ حج کا جو دوسرا سجدہ ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، لیکن احناف کے نزدیک وہ سجدہ واجب نہیں ہے۔ اس لیے دلائل کی روشنی میں اندر احناف 14 ہی سجدے ہیں، اور بقیہ آپ نے جو پوچھا قرآن کریم کے اندر کتنی آیات ہیں، تو دیکھیں قرآن کریم کے اندر عام طور پر جو زبان زد خاص اور عام ہے، یعنی عوام کی زبان پر بھی ہے اور خواص کی زبان پر بھی، وہ کیا ہے؟ 6666۔ قرآن کریم میں آیات کتنی ہیں؟ 6666 آیات ہیں، یہ عوام کی زبان پر بھی ہے، خواص کی زبان پر بھی۔ لیکن حقیقتاً آپ کاؤنٹ کریں گے تو قرآن کریم میں 6236 آیت ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 6236 آیت ہیں، لیکن تفسیر ماجدی کے اندر الاتقان کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کے اندر 6666 آیت، اور اس میں اختلاف کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتلا دوں کہ بعض قرآن جو ہے وہ آیات جو لکھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ بھی آیات کو شمار کرتے ہیں۔ جیسے اگر گول آیات لکھی ہوئی ہے آپ اس کو شمار کریں گے تو 6236 آیتیں نکلیں گی،
لیکن بعض قرا کے نزدیک کہیں پر زا بنا ہوا ہے، کہیں پر سواد بنا ہوا ہے، کہیں پر اور کچھ علامت ہے، تو اسے بھی وہ آیت شمار کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے 6666 آیات ہو جاتی ہیں، اور جو ان کو شمار نہیں کرتے ہیں تو 6236 آیات ہو جاتی ہیں۔ باہر یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی چھان بین کی جائے اور قرید کی جائے اور اس کے پیچھے پڑا جائے۔ قرآن کریم میں جتنی آیات ہیں ہمارا سب کے اوپر ایمان ہے، اور کوشش اس کی ہونی چاہیے کہ ہم ان کے تراجم کو اور ان کے معنی میں غور کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی کوشش ہونی چاہیے، نہ یہ کہ اس کے پیچھے پڑا جائے کہ قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں۔ بار اس سلسلے میں بھی جو دو اقوال ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور اختلاف کی وجہ بھی میں نے بیان کی۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ سنی اور وہابی کا کیا مسئلہ ہے؟ وہابی جو ہیں وہ در حقیقت ایک شخصیت گزری ہے، عبد الوہاب نجدی، شیخ عبد الوہاب نجدی۔ ان کی ایک تحریک ہے، بہت زبردست تحریک انہوں نے برپا کی تھی، اور یہ سنت و شریعت کے اندر بہت سخت ہے، جس کی وجہ سے بہت سے جائز امور کو بھی انہوں نے حرام بتلا دیا۔ تو ان کے ماننے والوں کو، چونکہ ان کا نام شیخ عبد الوہاب تھا، تو ان کے ماننے والا کو وہابی کہا جاتا ہے۔ لیکن آج کل جو اہل ہوا ہیں، وہ ایسے آدمی کو بھی وہابی کا نام دے دیتے ہیں کہ جو سنت کا پیروکار ہو اور بدعت کے خلاف، بدعت کا مخالف ہو، اس کو بھی وہابی کہہ دیتے ہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ جو اہل ہوا ہیں، جو خواہش پرست لوگ ہیں۔ اور سنی کسے کہتے ہیں؟ سنی در حقیقت اہل سنت والجماعت سے بنا ہے۔ سنی کس سے بنا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ وہ جو حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ، کون سی جماعت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی۔ جب اس کا آپ ترجمہ کریں گے تو اس سے نکلے گا اہل سنت والجماعت۔ تو سنی اس کا مخفف ہے، اہل سنت والجماعت یہ لانگ میں ہے۔ لیکن آج کل کچھ اہل ہوا خواہش پرست لوگوں نے اپنا نام سنی رکھ لیا ہے، جبکہ وہ حقیقتاً سنی نہیں ہے، بلکہ وہ سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کے اندر منمانی طور پر داخل کر دیتے ہیں اور اس کو سنت کا نام دیتے ہیں، جبکہ اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر موت تک گامزن رکھے اور ایمان پر اللہ ہم سب کا خاتمہ۔ غصے کی حالت میں بیوی سے کسی نے زبردستی لکھوا لیا پراپرٹی اور فروخت کروا دیا۔ بیوی کے نام تھی، لاکھوں کی پراپرٹی تھی، اور اس سے زبردستی یہ نہیں تھے، اور سائن کروا کر کے لکھوا لیا اور بیچ دیا۔ اب جب یہ گھر پر آئے تو بہت ناراض، کہہ رہے لاکھوں کی پراپرٹی تم نے بیچ دیا۔ اب بیوی بتا رہی ہے کہ بھائی میں نے جان بوجھ کر کے نہیں کیا، میں مجبور تھی کرنے پر، لیکن آؤ دیکھا نہ تاؤ، کھائے اب مار دیا تو اب پچھتا رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، جگہ جگہ دوڑ رہے ہیں۔ اچھا، ایک صاحب نے ان کو یہ مسئلہ بتا دیا کہ بھائی ایسا ہے، کسی صاحب سے تم نکاح کرا دو اور نکاح کے فوراً بعد وہ طلاق دے دیں گے تو تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ اب انہوں نے یہ کر بھی لیا، ایک صاحب سے نکاح بھی کروا دیا اور نکاح کے بعد فوراً انہوں نے کہا طلاق، اور اب باقاعدہ یہ کہیں کہ اب تو میرے لیے حلال ہو گئی ہے، اور اب اس کو گھر پر بلا رہے، کہہ رہے کل آنے والی ہے، مسئلہ بتا دیجیے، کل بیوی آنے والی ہے، مسئلہ بتا دیجیے۔ ہم نے کہا اچھی طرح سن لیجیے مسئلہ، اور میں نے 4 دارالفتاؤں کا حوالہ ان کو دیا ہے، دارالعلوم دیوبند، شاہی مراد آباد، یہ پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کا دارالفتاء معتبر ہے۔ نمبر 3 پاکستان کا بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ میں نے بھیجا ہے، اور ایک پشاور کا، 4 فتویٰ میں نے بھیجا ہے۔ اچھے سے مسئلہ سن لیں، اور جو لوگ اس طرح کے فتوے دیتے ہیں غلط مسئلہ بتاتے ہیں۔ ابھی بیوی اس کے پاس چلی جائے، حرام اور زنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی لیے با اعتبار لوگوں سے مسئلہ پوچھا کریں، جیسے اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں۔ سن لیں، اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ہے، چاہے نشے کی حالت، انہوں نے کہا میں نے نشے کی حالت میں دے دیا تھا، نشے کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ تو چوری، اور پھر چوری کے اوپر کیا ہے؟ سینہ زوری ہے۔ کیوں؟ ایک تو آپ نے شراب پیا، یہ گناہ حرام کام آپ نے کیا، اور پھر اس کے بعد بیوی کو طلاق دے رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ بہت زیادہ مقبوض عمل ہے۔ تو دونوں حرام کام واقع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آپ نے شراب پیا، اور اس شراب کی تاثیر کے اندر طلاق بھی واقع ہوگی۔ اپنی طلاق دے دیا ہے، اب بیوی اس وقت تک حلال نہیں ہوگی
جب تک کہ وہ از خود آپ کسی سے نکاح نہ کرائیں، ورنہ اللہ کے نبی کی لعنت ہے ایسے آدمی کے اوپر. لعن اللہ المحلل والمحلل له. آپ نے کسی سے نکاح کرا دیا، آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ اس کے شوہر نہیں رہے، آپ نکاح نہیں کرا سکتے. وہ بیوی عدت گزارنے کے بعد آزاد ہیں، وہ اور اس کے گھر والے جہاں چاہیں اپنی مرضی سے. آپ کا اس میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اچھی طرح مسئلہ سن لیجیے. شوہر جو پہلا والا تھا اب وہ شوہر نہیں رہا، اب وہ کسی سے بات کر کے نکاح کروا رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت. اس لیے آپ بالکل اس سے اپنے آپ کو الگ رکھیں. وہ بیوی از خود اور اس کے گھر والے کہیں اس کا نکاح کرا دیتے ہیں، اور وہ شوہر اور بیوی اپنے جیسے زندگی گزارنی چاہیے زندگی گزارتے ہیں. دخول بھی ہو جاتا ہے، صحبت بھی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ شوہر از خود طلاق دے دیتا ہے، کسی فورس میں آ کر نہیں، کسی کے دباؤ میں نہیں، از خود وہ طلاق دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد طلاق کے بعد وہ بیوی عدت گزار لیتی ہے. اب یہ پہلے شوہر کے نکاح میں آنا چاہے تو آ سکتی ہے. اس طریقے سے خالی نکاح ہو گیا اور فوراً کہہ دیا میں نے طلاق دے دیا. یاد رکھیں صاف مسئلہ لکھا ہوا ہے، بغیر دخول کے اور بغیر صحبت کے، یہاں تک کہ خلوت صحیحہ بھی پالی جائے لیکن دخول نہیں ہوا ہے، یعنی بیوی اور شوہر دونوں ایک کمرے کے اندر بند ہیں لیکن دخول نہیں پایا گیا، اب اس کے بعد وہ طلاق دے دیتا ہے تو پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی. مسئلہ سنیے. یہاں تک کہ وہ دوسرا شوہر اس سے دخول کر لے، جمع کر لے، اور پھر اس کے بعد اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے، پھر وہ عدت گزار لے، پھر پہلے شوہر کے نکاح میں وہ آنا چاہے تو نکاح کے جیسے شرائط ہوتے ہیں وہ ساری شرائط کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. اس کے بغیر اس کا آپ کے ساتھ زندگی گزارنا یہ حرام اور ناجائز ہے، اور آپ کا اس سے صحبت کرنا یہ زنا ہے.